الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 2 منٹ میں سنگ دل محبوب دیوانہ ہو جائے۔ ایک خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے، جو کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مجربات امام سیوطی کے اندر تحریر فرمایا ہے، لیکن آپ نے بھی یہ شرائط ساتھ لکھی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کافی سارے بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے تو میں 2 منٹ لکھ رہا ہوں، یہ 1 منٹ سے پہلے بھی اثر کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، روحانیت جو ہوتی ہے، روحانیت اس کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جناب علی نہیں جادو ہو تو جادو اتنا اثر نہ، روحانیت الحمدللہ روحانیت کوئی کرنے والا بندہ ہو اتنی طاقت رکھتی ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ روحانیت اتنی طاقت رکھتی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ ناجائز کام کے لیے اس کو بالکل استعمال نہ کریں، اور ناجائز کام کے لیے نہ ہی تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت لکھی ہے، اور نہ ہی ناجائز کام کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں۔ صرف جائز محبت کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے استعمال کر سکتی ہے، بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، بیٹا ماں باپ کے لیے، ماں باپ بیٹے کے لیے۔ جائز محبت ہو، جائز رشتہ ہو، آپ اس کے لیے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ العزیز۔ جو 2 منٹ ہے نا، 2 منٹ سے پہلے یہ اثر رکھے گا، اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ لیکن اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ دوستو، نماز لازمی پڑھا کریں، کہ نماز کی اتنی نحوست ہوتی ہے نا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس نحوست کا۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کیا کریں۔ گناہوں سے جو توبہ ہوتی ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں تو رزق بڑھتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے تھوڑی سی چیز صدقہ ضرور کریں، اگرچہ 5 روپے کا کیوں نہیں ہے، 10 روپے کا کیوں نہیں ہے، کوشش کریں کہ اس صدقہ کریں۔ یہ صدقہ نافلہ اسے کہا جاتا ہے، مسجد میں دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی فلاحی کام میں یا کسی دین کی اشاعت کے ادارے میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، دین کے اشاعت کے ادارے پہ اس دور کے اندر خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا دور آئے گا جس وقت دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے۔ اس دور کے اندر دین کے اداروں کے ساتھ خصوصاً تعاون رکھا کریں۔ جس طرح اس وقت ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے، الحمدللہ کوشش کریں کہ اس درسگاہ میں حصہ پائیں۔ بڑا ہی مقدس کام ہے، مولا کریم انشاءاللہ اسی کے صدقے ہی مشکلات دور فرمائے گا۔ اسی کے صدقے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کوشش کریں اس مقدس کام میں بھی آپ حصہ ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، جتنا ہو سکے اس مقدس کام میں آپ ضرور حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ کھجور لے لیں، 1 دانہ ہے، 2 دانے، 3 دانے، 10 روپے کی، 20 روپے کی، 50 روپے کی، جتنی مناسب ہو سکے، بھلے 1 دانہ کیوں نہیں ہے۔ کھجور لیں یا پھر گلاب کا پھول لیں، یہ 2 چیزیں ہوں۔
کھانے کے لیے کھجور ہے اور سونگھنے کے لیے گلاب کا پھول ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. لے سکتے ہیں آپ کھجور ہو یا گلاب. ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر دونوں پر کر سکتے ہیں دونوں پر کر دیں, ایک پر کر سکتے ہیں ایک پر کر دیں. اول آخر درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں. اگر پڑھیں گے تو بہتر ہے. میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اول آخر درود پاک پڑھیں, اگرچہ ایک مرتبہ پڑھیں, کیونکہ درود پاک کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. درود پاک بے شک ایک مرتبہ پڑھ لیں, 2 مرتبہ پڑھ لیں, 3 مرتبہ پڑھیں. بہتر ہے کہ آپ پڑھیں, اول آخر درود پاک پڑھیں اور صرف 4 مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے. صرف 4 مرتبہ. وہ لفظ کیا ہے؟ یا بدو ہو, یا بدو ہو. 4 مرتبہ پڑھ کر کھجور پر یا گلاب کے پھول پر پھونک مار دیں اور وہی کھجور کھانے کے لیے دے دیں اور گلاب کا پھول سونگھنے کے لیے دے دیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ناک کے ساتھ پھول نہیں جائے گا, اس سے پہلے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھر جائے گی. یہ گارنٹی شدہ بات ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کیا ہے 2 منٹ تو دور کی بات, 1 منٹ کے اندر ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ تا حیات وہ بندہ آپ سے جدا ہونا گوارا نہیں کر سکے گا. اتنا یہ مختصر وظیفہ ہے لیکن کمال طاقتور وظیفہ ہے اور بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے. الحمدللہ. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.